حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شاید اس ملک میں ایسی واحد جگہ ہے کہ جہاں ہر عقیدہ ایک دوسرے عقیدے میں گھل مل جاتا ہے، جیسے کہ 47 میں کوئی فساد ہوا ہی نہ تھا۔ وہاں پر لوگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چھتری تلے گھل مل جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دھمال شروع ہوتی ہے کہ جسے 1.25 لاکھ کی دھمال کہا جاتا ہے۔ دربار کے اندر باہر گرد و نواح میں ہر کوئی محور رقص ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کے دماغ میں قلندر سائیں کے مصرعے گونجنے لگتے ہیں۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ آپ کیف اور مستی کے عالم میں یہ فرماتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، یعنی مولا علی علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عشق میں مست ہوں، اور میرا مرشد دعا کا حضرت سیدی مولا علی علیہ السلام شیر خدا ہے، اور اللہ کے شیر کے در سے میں سیراب ہو رہا ہوں، اور اس در کو کسی بھی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت سید محمد عثمان مروندی ہے، لقب سخی لال شہباز قلندر المعروف جھولے لال۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1177 بمطابق 538 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ موجودہ افغانستان کے ضلع قندھار کے شہر مروند، جسے میوند بھی کہا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام حضرت بی بی پاک سیدہ ماجدہ کبیرہ تھا۔ آپ کے والدین بھی زہد و تقوی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور دینی درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عراق سے ایران، پھر ایران سے افغانستان منتقل ہوئے تھے، اور آپ بھی ساری دنیا گھوم کر سندھ 7 شریف پاکستان میں آباد ہوئے اور یہیں پر مدفن ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب 25 برس کے ہوئے، شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر تشریف لے گئے۔ یہاں 10 برس تک قیام فرمایا، اور پھر 35 برس کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور خدمت داری کرنے لگے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سید شیر شاہ جلال سے ہوئی اور ان سے قربت ہوئی، اور پھر 6 سال کے بعد حضرت سید مولا علی علیہ السلام کے تربت پر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ یہاں سے پھر مرشد لال سائیں کو ایک حکم روحانی کے ذریعے کربلا جانا پڑا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم مجاب کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس دوران آپ کو تمام علوم و فیوز اور امانتیں منتقل فرمائیں۔ لہٰذا آپ کے دربار شریف میں جو ایک توق ہے، جسے حضرت سید امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم مجاب نے آپ کو تحفتاً فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر تشریف لے آئے اور تبلیغ کرتے کرتے سندھ پہنچ گئے۔ یہ غزنوی اور غوری ادوار کا زمانہ تھا۔ بر صغیر میں کئی بزرگان دین تبلیغ اور توحید کا پیغام عوام تک پہنچا رہے تھے۔ یہ اپنے دور کی بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسکن 7 کو بنا لیا۔ اس دور میں یہاں پر ہندو راجا چوپٹ یا چرپٹ کی حکومت تھی، جو فاحش اور بے حیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کو اپنا مسکن بناتے ہی
ان فاحش لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلندری لہجے میں اتنا نورانی اثر تھا کہ کچھ ہی عرصے میں وہاں پر تبدیلی محسوس ہوتی نظر آئی، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ راجہ کو اپنی سلطنت اجڑتی نظر آئی۔ اسی زمانے میں ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت سید جلال الدین سرخپوش، تمام بر صغیر میں یہ عظیم ہستیاں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف تھے، اور ان تمام بڑی بڑی ہستیوں سے آپ کی بہت قربت تھی۔ آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 میں آتے ہی ایک مدرسہ قائم کیا جس میں اسلامی علوم و فیوض کی بارشیں ہوتی تھیں، اور لوگوں کے قلب اسلام کے نور سے روشن ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علمی مقام کے ساتھ ساتھ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ اسی روحانی فیض کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حکم خداوندی سے آسمان میں پرواز کرتے تھے، اور آپ زیادہ تر سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مرشد لال سائیں بھی فرمایا جاتا تھا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی امتیازات اور عرفانی کمالات کا چرچا زباں زد عام و خاص ہونے لگا، اور بہت سے لوگ اسلام کے نور سے فیضیاب ہونے لگے اور برائی کے اڈے بھی کم ہونے لگے۔ کئی ہندو مذہب کے لوگ بھی آپ سے انسیت رکھنے لگے، تو پھر یہ دیکھ کر راجہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، مگر اللہ کے پاک ولی کے خلاف اس کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں، اور راجہ کو آخر کار اقتدار دنیا سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 7 کی پاک سرزمین آپ کی کرامات کی گواہ ہے، جہاں کئی ایک یادگاریں اب بھی قائم ہیں، جس میں اس قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں جسے آپ نے پلٹ دیا تھا اور راجہ چوپٹ کا اقتدار ختم ہوا تھا۔ اسی طرح ایک باغ بھی موجود ہے جہاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا تھا، کیونکہ یہاں پر قلت آب کی وجہ سے پہلے ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے درخت لگانے کے بعد ہریالی ہی ہریالی شروع ہوئی۔ مرشد لال سائیں نے 1274 ہجری میں اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کا موجودہ مزار پہلی بار 1356 میں قائم ہوا۔ اس میں سونے کا پانی والا گفٹ کردہ شہنشاہ ایران کا دروازہ بھی لگایا گیا ہے، جو اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے نصب ہوا تھا۔ ناظرین، یہ 2 دروازے تھے، ایک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ نصب ہوا، اور دوسرا لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں نصب کیا گیا۔ مرشد لال سائیں جس زمانے میں 7 شریف تشریف لائے، اس زمانے میں وہاں ظالم اور ایک عیاش بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ تھا۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے مشہور ہو گئے کہ یہ جملہ بھی مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ انہی دنوں میں ایک مشہور بزرگ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے بیابان سے غیب سے ایک آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو یہاں ظلم کے اندھیرے ختم کر دے گا۔ پھر کیا تھا کہ بودلہ سائیں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرے مرشد آ رہے ہیں۔ ظالم بادشاہ نے یہ سنتے ہی درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بڑے ظلم ڈھائے، لیکن درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا کہ میرا مرشد آ رہا ہے،
اور وہاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے ہوئے جب سوئستان پہنچے تو وہاں پر شراب و شباب کے محفلوں میں لوگ مشغول تھے، اور آپ کے وہاں پہنچتے ہی یہ محافل آخر کار آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئیں۔ تو پھر بادشاہ کے پاس کچھ لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ ایک درویش کے آتے ہی شہر میں تمام تر کاروبار اور عیاشی کے اڈے بند ہو رہے ہیں۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، تو لہٰذا اس نے یہ حکم دیا کہ درویش اور ان کے حامیوں کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے، اور جب سپاہی آپ کے خیمے میں داخل ہوتے تو ان کے جسم ساکت ہو جاتے، اور پھر جب وہ قدم پیچھے ہٹاتے واپس جانے کے لیے تو ان کے جسم صحیح ہوتے۔ پھر وہ ارادہ کرتے کہ آپ کے خیمے میں داخل ہوں تو ان کے جسم ساکت ہو جاتے۔ تھک ہار کر آخر کار سپاہی واپس چلے گئے اور یہ سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ یہ سن کر چوپٹ راجہ آگ بگولا ہو گیا۔ تو پھر راجہ نے نجومی بلائے اور ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ یہ درویش وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں قیدی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، یہ وہی مرشد ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا کہ ایک درویش قید خانے میں بے جرم قید کاٹ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بودلہ اب آ جاؤ۔ تو پھر روحانی طور پر حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ علیہ کی بیڑیاں خود بخود کھل گئیں اور قید خانے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ تو حضرت بودلہ بہار سرکار حضرت مرشد لال سائیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور آگ بگولا ہوا۔ اب چونکہ ناظرین اس کی بہت بے عزتی ہو چکی تھی، پھر بادشاہ نے یہ حربہ آزمایا اور اپنے وزراء اور نجومیوں سے رابطہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ ہمارے جادو، ہمارا سب کچھ مرشد لال سائیں کے آگے فیل ہے، کیونکہ ان کی روحانی طاقت کے آگے ہمارا کوئی عمل نہیں چلتا۔ تو لہٰذا اب یہ ظلم پر اترا اور اس بادشاہ نے حضرت بودلہ بہار سرکار کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ اور پھر ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے، روایتوں میں آتا ہے کہ بودلہ بہار سرکار کو آواز دی کہ بودلہ کہاں ہو؟ پھر آواز دی، پھر تیسری بار آواز دینے پر جب نہ آئے تو سرکار نے جب حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جب حکم دیا تو ان کی ایک ایک بوٹی بوٹی سے آواز آنے لگی، جی میرے مرشد۔ تو پھر روحانی طور پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات کی، اور پھر جلال میں آ کر آپ نے جو سامنے کٹورا پڑا تھا وہ اسی بادشاہ نے کچھ آپ کی طرف بھجوایا تھا کھانے کو، اس میں بھی اس نے حرام گوشت ملوایا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ لہٰذا حضرت لال شہباز قلندر نے ایک ہی الفاظ فرمایا کہ تم حد سے بڑھ چکے ہو، اب تم ہدایت کے لائق نہیں۔ تو سرکار نے اس پیالے کو الٹا کیا۔ اس پیالے کے الٹا کرتے ہی اس بادشاہ کی پوری سلطنت اور اس کا قلعہ بھی الٹا ہو گیا، جس کے اثرات آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سیون شریف میں۔ لہٰذا ظلم کا اختتام ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو کبھی مٹنے نہیں دیتا، ان کا مددگار صرف اللہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔